صدر مملکت آصف علی زرداری نے فتح میزائل کے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد پیش کی۔ ایوان صدر کے پریس ونگ سے جاری بیان کے مطابق صدر مملکت نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے فتح میزائل کے کامیاب ٹیسٹ پر پوری قوم کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ اس کامیاب تجربے سے پاکستان کا دفاع مزید مستحکم ہوا ہے اور ملکی سلامتی کے لیے سیکیورٹی فورسز، سائنسدانوں اور انجینئرز کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ صدر مملکت نے ملکی دفاع کو مزید مضبوط بنانے کے قومی عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں یہ کامیابی ایک سنگ میل ثابت ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے فتح میزائل کی تربیتی لانچ کی کامیابی پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، آرمی چیف اور اس کی تیاری میں شامل سائنسدانوں انجینئرز کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تربیتی لانچ کی کامیابی سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان کا دفاع مضبوط اور محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ وزیر اعظم نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ملکی دفاع کے لیے ان کی بھرپور تیاری پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کامیابی سے پاکستان کی دفاعی طاقت میں مزید اضافہ ہوا ہے اور یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ ہماری فورسز ہر وقت اپنے ملک کی سلامتی کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ 2 فضائی حملوں میں 19 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ شہری دفاع کے ترجمان محمود بسال کے مطابق غزہ شہر کے شمال مغرب میں 3 اپارٹمنٹس کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 15 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں، جبکہ 10 زخمی ہیں۔ دوسرا حملہ بیت اللہ حیا کے علاقے میں ایک رہائشی مکان پر کیا گیا، جس میں مزید 4 افراد شہید اور 4 زخمی ہو گئے۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے 18 مارچ سے غزہ میں دوبارہ بمباری اور زمینی کارروائیاں تیز کر دی ہیں، جبکہ 2 مارچ سے محصور علاقے میں انسانی امداد کی فراہمی بھی مکمل طور پر روک دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی 2 روزہ سرکاری دورے پر قطر پہنچ گئے۔ دوحہ ایئرپورٹ پر قطر کے وزیر مملکت داخلہ شیخ عبدالعزیز بن فیصل بن محمد الثانی اور پاکستان کے سفیر محمد عامر نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ملاقات میں قطر کے وزیر مملکت داخلہ نے کہا کہ محسن نقوی کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی اس موقع پر کہا کہ پاکستان قطر کے ساتھ اپنے تعلقات کو نہایت اہمیت دیتا ہے اور اس دورے کا مقصد باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ پہلگام حملے کے بعد پاک بھارت کشیدگی میں اضافے پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مشاورتی اجلاس آج ہوگا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کے مطابق اجلاس کی درخواست پاکستان نے کی تھی اور اس کے اختتام پر پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد بیان دیں گے۔ کشیدگی 22 اپریل کو بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر کے علاقے پہلگام میں ہونے والے حملے کے بعد بڑھ گئی تھی، جس میں 26 افراد ہلاک ہوئے۔ بھارت نے بغیر کسی ثبوت کے اس حملے کا الزام پاکستان پر عائد کیا، جسے پاکستان نے مسترد کرتے ہوئے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ کشیدگی میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے فوجی سربراہان کو کشمیر میں حملے کا جواب دینے کے لیے آپریشنل آزادی دے دی۔ پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ بھارت کی جانب سے کسی بھی مہم جوئی کا فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں اور انہیں تعلیم، ہنر اور عالمی مواقع فراہم کر کے قومی ترقی کا حصہ بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت جون تک ملتان کے طلباء کو لیپ ٹاپ دیے جائیں گے، جبکہ پنجاب بھر میں بھی اس سہولت کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ انہوں نے طلباء پر زور دیا کہ وہ ڈیجیٹل یوتھ ہب پر رجسٹریشن کریں تاکہ عالمی اسکالرشپس، تربیت اور روزگار کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں۔ رانا مشہود نے کہا کہ مدارس کے طلباء کو بھی قومی دہارے میں شامل کرنے کے لیے ٹیکنیکل تعلیم متعارف کروائی جا رہی ہے اور کھیلوں میں ٹیلنٹ ہنٹ کے ذریعے 2028 اولمپکس کی تیاری جاری ہے۔ انہوں نے پاکستان کے خلاف بھارتی پروپیگنڈے کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک باوقار ایٹمی قوت ہے جسے کمزور نہ سمجھا جائے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے پاکستان کی معروف ریفائنریز کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں توانائی کے شعبے کو مستحکم بنانے، ریفائنریز کی کارکردگی بہتر بنانے اور پائیدار توانائی کی فراہمی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر نے ریفائننگ سیکٹر کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے اور اپ گریڈیشن کے لیے پالیسی سپورٹ فراہم کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ انڈیا کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے تناظر میں ریفائنری سی ای اوز نے یقین دلایا کہ وہ پاکستان کی مسلح افواج کو درکار ایندھن کی فراہمی کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔
وزیر پیٹرولیم نے ان اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ریفائنریز توانائی کی سلامتی اور قومی دفاع کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ملاقات میں ایندھن کے معیار، فائنینشل اصلاحات اور مستقل مشاورت پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستان پہنچ گئے اور ان کا سرکاری دورہ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے ایران کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کا حصہ ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام اور ایرانی سفیر نے ان کا استقبال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی صدر مملکت، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے ملاقاتیں کریں گے، جہاں دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ رپورٹس کے مطابق عباس عراقچی اسی ہفتے بھارت کا دورہ بھی کریں گے۔ عالمی مارکیٹ اور مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں آج ایک بار پھر بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونا $76 مہنگا ہو کر $3,316 کی سطح پر پہنچ گیا۔ عالمی قیمتوں میں اضافے کے اثرات مقامی مارکیٹ پر بھی نمایاں نظر آئے، جہاں فی تولہ سونا $6,687 مہنگا ہو کر $3,50,000 تک جا پہنچا۔ اسی طرح فی 10 گرام سونے کی قیمت میں $6,687 کے اضافے سے $2,75,072 ہو گئی ہے۔ سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے عوام اور جیولرز دونوں حلقوں میں تشویش بڑھ رہی ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ٹیسٹ اور ون ڈے کی نئی رینکنگ جاری کر دی ہے۔ آئی سی سی کی جانب سے جاری کردہ رینکنگ کے مطابق آسٹریلیا کی ٹیسٹ ٹیم نے اپنی پہلی پوزیشن برقرار رکھی ہے، جس کی ریٹنگ 126 پوائنٹس ہیں۔ انگلینڈ کی ٹیم نے جنوبی افریقہ اور بھارت کو پیچھے چھوڑ کر دوسری پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ انگلینڈ کے 113 پوائنٹس ہیں۔ ٹیسٹ رینکنگ میں جنوبی افریقہ تیسرے اور بھارت چوتھے نمبرز پر موجود ہیں۔ نیوزی لینڈ 5ویں، سری لنکا 6ٹھے، پاکستان 7ویں، ویسٹ انڈیز 8ویں، بنگلہ دیش 9ویں اور زمبابوے 10ویں نمبر پر موجود ہیں۔ دوسری جانب بھارتی ٹیم نے آئی سی سی مینز ون ڈے ٹیم رینکنگ میں اپنی پہلی پوزیشن مزید مستحکم کر لی ہے۔ بھارت کی ریٹنگ پوائنٹس 122 سے بڑھ کر 124 ہو گئے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم دوسرے نمبر پر پہنچ گئی ہے، جبکہ آسٹریلیا تیسرے اور سری لنکا چوتھے نمبر پر آ گیا ہے۔ ون ڈے رینکنگ میں پاکستان کی ٹیم 5ویں اور جنوبی افریقہ 6ٹھے نمبر پر موجود ہے۔ T20 رینکنگ میں پاکستان ٹیم کو ایک درجہ تنزلی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ٹیم 8ویں نمبر پر چلی گئی ہے۔ سری لنکا نے ایک درجہ ترقی کرتے ہوئے 7ویں پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ T20 رینکنگ میں بھارت پہلے، آسٹریلیا دوسرے، انگلینڈ تیسرے، نیوزی لینڈ چوتھے اور ویسٹ انڈیز 5ویں نمبر پر ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پلیئر آف دی منتھ کے لیے نامزدگیوں کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ زمبابوے کے بلیسنگ مظہربانی، بنگلہ دیش کے مہدی حسن اور نیوزی لینڈ کے بین سیئرز کو پلیئر آف دی منتھ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ اسی طرح آئی سی سی ویمن پلیئر آف دی منتھ کی نامزدگیوں میں پاکستان ویمن ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا شامل ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کی کیتھرین برائس اور ویسٹ انڈیز کی ہیلے میتھیوز کو بھی ویمن پلیئر آف دی منتھ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ مینز اور ویمن کرکٹرز کی یہ نامزدگیاں اپریل کے مہینے کی کارکردگی کی بنیاد پر ہوئی ہیں۔